Today we will discuss transaction management. In this lecture we will discuss what is transaction and how transaction are managed in distributed database environment. First we will see what is transaction. A transaction is a logical unit of database processing that includes one or more database access operation. ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या चीज़ है, अ लॉजिकल यूनिट ऑफ डेटाबेस प्रोसेसिंग मींस कि डेटाबेस के जो लॉजिकल यूनिट होता है, लॉजिकल यूनिट किसी भी जो यूनिट बेसिक काम का जो यूनिट है, डेटाबेस प्रोसेसिंग मींस डेटाबेस वर्किंग यूनिट, हम ट्रांजैक्शन को डेटाबेस वर्किंग यूनिट कहते हैं. डेट इंक्लूड्स वन और मोर डेटाबेस एक्सेस ऑपरेशन, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा डेटाबेस के एक्सेस ऑपरेशन हो सकते हैं. A transaction is an action or series of actions that are being performed by a single user or application program which reads or updates the contents of the database. Transaction basically हमारे पास is an action or series of action means एक single query or set of queries, set of actions को जब एक यूज़र परफॉर्म करता है या एप्लीकेशन प्रोग्राम परफॉर्म करता है. एक क्यूरी जब हम डेटाबेस के ऊपर पोस्ट करते हैं या मल्टीपल क्यूरीज एक साथ हम डेटाबेस के ऊपर पोस्ट करते हैं, डेटाबेस का डेटा को एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस के डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन. These operation can be insertion, deletion and modification or retrieval operation. जितनी भी डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं उन सब को हम एज अ होल ट्रांजैक्शन कहते हैं. If the database operations in a transaction do not update the database but only retrieve data, the transaction is called a read-only transaction. डेटाबेस के ऊपर दो टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं या दो टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं. टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन present in the database environment. One is read-only transaction. Read-only transaction consists on only those operations which retrieve data from the database, while other one is write-only transaction. Write-only transactions are those transactions which modify or update the database. So इट कैन बी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रीड ओनली ट्रांजैक्शंस हो या राइट ओनली ट्रांजैक्शन हो, इनकी कम्बिनेशन भी हो सकती है. कोई ट्रांजैक्शन ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर रीड राइट दोनों ट्रांजैक्शंस या दोनों ऑपरेशंस मौजूद हो सकते हैं. अच्छा, ट्रांजैक्शन कैसे होती है, ट्रांजैक्शन का स्ट्रक्चर क्या है उसको चेक करते हैं. ट्रांजैक्शन का स्ट्रक्चर ऐसे हमारे पास हो सकता है कि इसमें हमारे पास क्या होता है, बिगिन से ये स्टार्ट होती है. इसकी जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है बिगिन से स्टार्ट होती है. इसमें हमारे पास रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन दोनों आ सकते हैं. रीड और बिगिन से स्टार्ट हुई, उसके अंदर बॉडी स्टार्ट, ये ट्रांजैक्शन की बॉडी स्टार्ट है. राइट रीड किया इसने आइटम एक्स को और राइट किया आइटम एक्स को या किसी भी आइटम को. एक्स वेरिएबल है डेटाबेस के, किसी भी आइटम को यहाँ पे ये एक्सेस और रीड राइट कर सकते हैं. उसके बाद इसका क्या है, इसने कमिट होना है. अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन बिगिन, इसके सक्सेसफुली इसमें जितनी भी ऑपरेशन है परफॉर्म हुए, इसके दौरान कोई फेलियर अगर नहीं हुआ इन ऑपरेशन के दौरान, और ये कमिट होगी. या तो ये ट्रांजैक्शन कमिट होगी अगर फेलियर अगर हो जाता है. लेट्स सपोज रीड राइट ऑपरेशन हो गया और इसके दौरान हो सकता है इसमें एक से लेकर हमारे पास 1 से लेकर हम कहते हैं हमारे पास 10 तक, 1 से लेकर हमारे पास 10 तक ऑपरेशन है रीड राइट आइटम के. इसमें हो सकता है 5 ऑपरेशन पर आए, 5 ऑपरेशन पर फेलियर अगर हो जाए तो इस सूरत में क्या होगा कि जितने भी 5 के 5 ऑपरेशन हुए थे वो सारे अनडू हो जाएंगे.
جتنے بھی یہاں تک کہ آپریشن فیلئر کے پوائنٹ تک آپریشن پرفارم ہوئے تھے وہ انڈو ہو جائیں گے. جب کمٹ ہو جاتا ہے, لیٹ سپوز 10 کے 10 آپریشن سکسیسفلی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور کمٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کی چینجز پرماننٹ سیو ہو جاتی ہیں. سو ٹرانزیکشن کیا ہے؟ ٹرانزیکشن ہمارے پاس سیٹ آف آپریشنس ہیں that transform database from one consistent state to another consistent state. ٹرانزیکشن کا اینڈنگ کیا ہے ہمارے پاس؟ یا تو یہ کمٹ ہوگی, اور اگر فیلئر ہوتا ہے تو جتنی بھی چینجز ہوں گی وہ انڈو ہو جائیں گی. ٹھیک, یہاں پہ آپ دوبارہ دیکھیں اسے. ٹرانزیکشن ٹرانسفارم ڈیٹا بیس فرام ون کنسسٹنٹ اسٹیٹ ٹو another. سو ٹرانزیکشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈیٹا بیس کو ایک کنسسٹنٹ اسٹیٹ سے دوسری کنسسٹنٹ اسٹیٹ پر لے کے جائے. Now what is a consistent state? Consistent state کیسے کہتے ہیں؟ A database is in a consistent state if it obeys all the consistency integrity constraints defined over it. So database کب کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں ہوگی؟ جب اس کے اوپر جتنی بھی انٹیگریٹی کانسٹرینٹ ہیں وہ اپلائی ہوئے ہوں. ڈیٹا بیس مسٹ فالو the integrity constraints. So when database fulfill the integrity constraint, then it is in a consistent state. So transaction has a responsibility that it transform database from one consistent state to another consistent state. مین کہ ڈیٹا بیس کے اوپر اگر آپریشن کوئی ٹرانزیکشن کی وجہ سے کوئی آپریشن پرفارم ہوتے ہیں, ڈیٹا بیس کی ویلیو چینج ہوتی ہے, تو وہ جیسے پہلے کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں تھی, اس کے جب ڈیٹا بیس کی ویلیو چینج ہوں گی, ڈیٹا آئٹم کے اوپر اگر رائٹ کا آپریشن موڈیفیکیشن ہو گئی ہے ٹرانزیکشن کی وجہ سے, تو تب بھی جو ویلیوز اس کی ریزلٹنٹ ویلیوز آئیں گی ٹرانزیکشن سے, وہ بھی انٹیگریٹی کانسٹینٹ کو فلفل کر رہی ہوں گی. Transaction consistency refer to the actions of concurrent transactions. Transaction consistency کیا ہے؟ refers to the concurrent transaction. Concurrent transaction means کیا ہے؟ at a time جو transaction same database پر perform ہو رہی ہے. ایک database اسٹوڈنٹ کو ہو سکتا ہے اس کے اوپر 10 transaction at a time 10 users perform کریں, جس سے کہ ملٹی یوزرس انوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ ایک database کو ملٹیپل کلائنٹ ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ کنکرنٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. ان کنکرنٹ ٹرانزیکشن کو مینٹین رکھنا, ان کے اندر کنسسٹنسی رکھنا کہ جتنی بھی ٹرانزیکشن ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرتی ہیں ان کو سب کو کنسسٹنٹ ڈیٹا نظر آنا, یہ ٹرانزیکشن کنسسٹنسی کہلاتی ہے. ریلائبلٹی ریفرز ٹو بوتھ the resiliency of a system to various type of failures and its capability to recover from them. ریلائبلٹی آف اے ٹرانزیکشن کیا ہے؟ ریلائبلٹی آف اے ٹرانزیکشن یہ ہے کیپیبلٹی آف اے سسٹم ٹو ریکور فرام دا فیلئر اینڈ کیپیبلٹی ٹو ریکور فرام دیم. مینس کہ جب ایک سسٹم پہ فیلئر اکر ہو جاتا ہے ڈیورنگ ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ, جب ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے اور اس درمیان کوئی فیلئر اکر ہو جاتا ہے, تو ٹرانزیکشن کیسے بیہیو کرے گی اور اس سے کیسے ریکور کرے گی اپنے آپ کو, تو اسے ہم کہتے ہیں ریلائبلٹی آف اے ٹرانزیکشن. یہ ہمارے پاس ٹرانزیکشن ماڈل ہے. ٹرانزیکشن ماڈل میں ہمارے پاس یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے پاس بگن ٹرانزیکشن ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ٹرانزیکشن بگن ہو رہی ہے. بگن ٹرانزیکشن مینس کہ بگن ٹرانزیکشن ٹری ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ٹرانزیکشن ہے جسے ہم ٹی سے ڈینوٹ کرتے ہیں. ڈیٹا بیس جب یہ ٹرانزیکشن بگن ہوگی تو تب بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈیٹا بیس ان اے کنسسٹنٹ اسٹیٹ. جب ٹرانزیکشن ایگزیکیوشن میں آ گئی, ایگزیکیوشن آف ٹرانزیکشن ٹی, جب ٹرانزیکشن ٹی ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے, ڈیٹا بیس میں بھی ٹیمپرلی انکنسسٹنٹ اسٹیٹ ڈیورنگ ایگزیکیوشن. ہو سکتا ہے ٹرانزیکشن کے ایگزیکیوشن کی وجہ سے ڈیورنگ ایگزیکیوشن ڈیٹا بیس انکنسسٹنٹ اسٹیٹ پہ جا سکتی ہے, بٹ ان دا اینڈ آف دا ٹرانزیکشن ٹی, جب ٹرانزیکشن ٹی کمٹ ہوگی, ڈیٹا بیس ان کنسسٹنٹ اسٹیٹ, ڈیٹا بیس دوبارہ کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں آ جائے گی. مینس کہ ڈیٹا بیس کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں کب ہے؟ جب ہم نے پہلے ڈسکس کیا, ڈیٹا بیس ان کنسسٹنٹ اسٹیٹ if it obeys all the consistent constraint defined over it. Okay. ٹرانزیکشن مینجمنٹ کیا ہے؟ ٹرانزیکشن مینجمنٹ ڈیلز ود دا پرابلمس آف always keeping the database
in a consistent state even when concurrent accesses and failure occur. Transaction management has the responsibility to keep the database in a consistent state even when concurrent accesses and failures occur. Means concurrent access means multiple users access multiple single database item at a same time and failures occur. जब failure occur हो रहे हैं या multiple user at a time same database item को access करें तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का काम क्या है? डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में रखना, डेटाबेस की इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट डिस्टर्ब ना हो, ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का काम है. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन की हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. हमारे पास ट्रांजैक्शन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. क्या है कि अगर the consistency and reliability of a transaction, the consistency and reliability aspects of transactions are due to four properties. Transactions की जो reliability है, consistency है, वो इन चार प्रॉपर्टीज़ की वजह से श्योर हो सकती है. मीन्स के अगर ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट बनानी है, रिलायबल बनानी है तो एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी ऑफ आवर ट्रांजैक्शंस ये मस्ट होनी चाहिए. इफ अ ट्रांजैक्शन इज एटॉमिक, consistent, isolated, durable, then it will be a consistent and reliable transaction. Together these are the commonly referred to as the acid properties of a transaction. Atomicity क्या है? Atomicity refers to the fact that a transaction is treated as a unit of operations. Therefore, either all transaction actions are completed or none of them are. This is also known as all or nothing property. Clear? Transaction atomicity किसे कहते हैं? कि atomicity कहते हैं refer to the fact of that a transaction is treated as a unit of operation. Unit of operation को हम कहते हैं transaction. So therefore all the transactions actions are completed or none of them. जितनी भी transaction के actions होंगे वो complete होंगे या उनमें से एक भी complete नहीं होगा. जब transaction execute होगी तो जितनी भी ट्रांजैक्शन के अंदर एक्शंस मेंशन हैं तो वो सब के सब कंप्लीट हों या उनमें से एक भी ना हो. दिस इज़ आल्सो नोन एज ऑल और नथिंग प्रॉपर्टीज़. इसको चेक करते हैं. ऑल और नथिंग प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है? ऑल और नथिंग प्रॉपर्टीज़ मीन्स ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे बिगिन हो रही है और इसमें हमारे पास हम कहते हैं इसमें हमारे पास राइट आइटम कर रही है, एक्स को रीड कर रही है, एक्स को हम कहते हैं दोबारा इसके पास राइट ऑपरेशन है, ये राइट करती है वाई को, राइट करती है जेड को और इसने फिर कमिट होना है. अब एटॉमिसिटी क्या कहता है? एटॉमिसिटी कहता है कि जितनी भी इस ट्रांजैक्शन के ऑपरेशंस हैं या तो वो सारे के सारे परफॉर्म होंगे या उनमें से एक भी परफॉर्म नहीं होगा. मींस के फॉर एग्जांपल अगर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है, स्मूथली रन हो रही है, राइट आइटम किया उसने, रीड किया, राइट किया और कमिट हो गई, ये इसका क्या है? स्मूथली ये एग्जीक्यूट होगी तो ये सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेगी और इसकी चेंजेस परमानेंटली सेफ होंगी. ऑल और नथिंग का क्या मतलब है? ऑल और नथिंग मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, इसके दो ऑपरेशन परफॉर्म हो गए और यहाँ पे फेलियर अकर होता है तो इस सूरत में क्या होगा? या तो जब ये फेलियर अकर हो गया और दोबारा रिकवरी हुई, रिकवर होने की सूरत में क्या होगा? DBMS क्या करेगा? हमारे पास DBMS ये डिसाइड करेगा आया ये सारे के सारे जितनी भी ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है या इस पॉइंट तक जितने ऑपरेशन हुए थे उन्हें सेव करे और बाकी की जितनी भी ट्रांजैक्शन का काम रहता है वो एग्जीक्यूट करे और कमिट कर दे उसके बाद. या दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये जो दो ऑपरेशंस परफॉर्म हुए थे इनको अनडू करे
اور دوبارہ سے یہ ٹرانزیکشن جس پوائنٹ پہ تھی ڈیٹا بیس کو اس پوائنٹ پہ لے جائے. مینس کہ یا تو جو آپریشن باقی رہتے تھے انہیں پرفارم کیا جائے یا جو آپریشن ہو چکے تھے ان کو انڈو کیا جائے. یہ کام ہے ڈی بی ایم ایس کا. تو اٹامسٹی آف اے ٹرانزیکشن کیا کہتی ہے؟ آل اور نتھنگ. یا تو یہ سارے کے سارے آپریشن پرفارم ہوں گے, اگر پرفارم نہیں ہونے تو جو پرفارم ہو چکے ہیں ان کو انڈو کر دو. تو دس از نون ایز آل اور نتھنگ. Atomicity requires that if the execution of a transaction is interrupted by any sort of failure, the DBMS will be responsible for determining what to do with the transaction upon recovery from the failure. There are of course two possible courses of action. It can either be terminated by completing the remaining actions, or it can be terminated by undoing all the actions that have already been executed. یہ ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیسے کیا کرنا ہوگا اگر فیلئر اکر ہوتا ہے. یا تو either terminated by completing the remaining action, یا جو remaining action ہے ٹرانزیکشن کے اس کو کمپلیٹ کیا جائے یا انڈو کر دیا جائے جو ایکشن پہلے ہو چکے ہیں. اٹامسٹی کے بعد ہے ہمارے پاس کنسسٹنسی. سیکنڈ ایٹریبیوٹ ہے کنسسٹنسی. The consistency of a transaction is simply its correctness. Consistent transaction means a correct transaction. And how we will identify how a transaction will be identified, that a transaction will be identified or declared as a correct or consistent transaction when the database when the transaction transforms the database from one consistent to another consistent state, referred as transferring the database from one consistent state to another consistent state. And we have discussed already that what is consistent state of a database is. Consistent state of database is that state when database fulfill all the integrity constraints that have already applied on the database. Means کہ database کے جتنی بھی integrity constraints ہیں جو کہ database کے اوپر اپلائی ہوئے ہیں, rules regulation ہیں, database ان کو fulfill کر رہی ہے تو database consistent state میں ہے. And a transaction in a consistent transaction when it transforms the database from one consistent state to another consistent state, means کہ جب database کے اوپر transaction ہو رہی تھی یا start ہوئی تھی execute ہونے سے پہلے, begin ہونے سے پہلے, تب بھی database consistent state میں ہوگی, اور جب database end ہوگی اور اس کا result آئے گا, resultant values یا update ہوگی transaction کی وجہ سے database کے اوپر, تو تب بھی database consistent state میں ہو, then the transaction will be known as a correct or consistent transaction. It is the responsibility of the application and DBMS to maintain the constraint. اور یہ کس کی responsibility ہے کہ database کی جو constraints ہیں, rules, regulations ہیں, ان کو database کے اوپر maintain رکھا جائے یا ان کی check and balance رکھا جائے. تو ظاہر بات ہے یہ it's the responsibility of the application that are controlling or managing the database and the DBMS also. Transaction consistency preservation. How we will maintain transaction consistency. How it is possible to make a consistent transaction. So here are a few rules of the transaction consistency or preservation rules to make a transaction consistent. First we will check it out. Dirty data refers to data values that have been updated by a transaction prior to its commitment. Transaction consistency rules پہ جانے سے پہلے ہم dirty data کو چیک کرتے ہیں جس کی بیسس پر ہم فردر ٹرانزیکشن کنسسٹنسی کو ڈسکس کریں گے. ڈرٹی ڈیٹا کسے کہتے ہیں؟ Dirty data refers to the data values that have been updated by a transaction prior to its commitment. Dirty data اس کی آپ اگزامپل دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ اس سینٹینس کا کیا مین ہے. فور ایگزامپل ہمارے پاس دو ٹرانزیکشن ہے, T1 ہے, T2 ہے. پہلے T1 آتی ہے, T1 بگن ہوتی ہے اور اس ٹائم ریڈ کرتی ہے ڈیٹا آئٹم X کو, مینس کہ ڈیٹا ریٹریونگ کرتی ہے, ڈیٹا ویو کیا جاتا ہے ڈیٹا آئٹم X کا. X کی ویلیو ہے ہمارے پاس, لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں X کی یہاں پہ ہمارے پاس ویلیو ہے
یہاں پہ x کی ویلیو ہم کہتے ہیں 10 ہے. اب x equals to x plus 5 یہ آپریشن x کے اوپر پرفارم ہوا 10 plus 5 ہوا تو ہو جائے گی اس کی ویلیو 15 اور رائٹ ڈیٹا آئٹم x مینس کہ یہ جو آپریشن ہے اس کو رائٹ کر دو مینس اب x کی ویلیو ہوگی 15. اب اس صورت میں یہ ٹرانزیکشن اس کے فردر آپریشن ہے یہ پرفارم کرے گی اور کسی ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ فیل ہو رہی ہے. دوسری ٹرانزیکشن ہے ہمارے پاس T2 کی. T2 ہمارے پاس کیا ہے T2 جب بگن ہوتا ہے T2 اس آپریشن کے بعد بگن ہو رہی ہے. رائٹ ڈیٹا آئٹم x جب x کی ویلیو 15 ہو گئی ہے اس کے بعد T2 بگن ہوتی ہے ریڈ کرتی ہے ڈیٹا آئٹم x. اب ڈیٹا آئٹم x جو ہے اس کی ویلیو ہے 15 اور یہ کس کی وجہ سے T1 کی جو یہاں پہ آپریشن پرفارم کیا اس کی وجہ سے اس کی ویلیو ہو گئی 15. اب T2 اس پر فردر اپڈیٹ کا آپریشن کرتی ہے x equals to x plus 3 means کہ 15 plus 3 اس نے کیا جو کہ ہو گیا 18 اس کی اور بعد میں اس کو رائٹ کر دیا. اب اس ٹرانزیکشن نے جو ڈیٹا ریڈ کیا ہے وہ اس ٹرانزیکشن کی وجہ سے چینج ہوا تھا. اب یہ ٹرانزیکشن T1 کیا ہے T1 سموتھلی ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی کمٹ نہیں ہوتی. کمٹ ہونے کی بجائے کیا ہوتی ہے کسی پوائنٹ پر اس کی جو فردر آپریشن ہو سکتا ہے 2-3 آپریشن کے بعد یہ فیل ہو رہی ہے فیلئر اکر ہو رہا ہے. یہاں پہ فیلئر اکر ہونے کی صورت میں ہم نے ایٹومسٹی میں ڈسکس کیا تھا کہ جب فیلئر اکر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جتنی بھی آلریڈی ایگزیکیوٹڈ آپریشنز ہوتے ہیں ان کی چینجز کو کیا کر دیا جاتا ہے انڈو کر دیا جاتا ہے. انڈو مینس کہ جتنی بھی یہاں پہ چینجز ہوئی تھی وہ انڈو ہو جائیں گی. اب جو چینج کیا ہوئی تھی x plus 5 ہوا تھا 15 ہوئی تھی 5 کا ایڈیشن ہوا تھا یہاں پہ تو دوبارہ سے انڈو ہو جائے گی تو x کی ویلیو 10 آ جائے گی. اس کی وجہ سے جو ویلیوز چینج ہوئی تھی وہ انڈو ہو گئی ہیں فیلئر کی وجہ سے وہ 10 ہو گئی. لیکن T2 نے کیا کیا تھا T2 نے جو ڈیٹا ریڈ کیا تھا وہ ان جو ٹیمپریری ایگزیکیوٹ ہوئی تھی آپریشن اس کی وجہ سے یہ جو آپریشن پرفارم ہوئے اب کیا ہوگا یہ تو انڈو ہو جائے گی دوبارہ سے ویلیو 10 پہ آ جائے گی. لیکن یہاں پہ یہ جو اپڈیٹس ہو رہی ہیں یہ کس کی بیسس کی ہو رہی ہیں T1 کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور جو کہ ایگزیکیوشن کے دوران T1 ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا تو T2 اس کی ویلیوز کو ایگزیکیوٹ یا ایکسس کر رہا تھا ریٹریو کر رہا تھا. اس پرابلم کو کیا کہا جاتا ہے ڈرٹی ریڈ کا پرابلم کہا جاتا ہے. ڈرٹی ریڈ کا پرابلم یا ڈرٹی ڈیٹا پرابلم کیا ہے ڈرٹی ڈیٹا پرابلم. اب یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس کے جو x کی ویلیو تھی وہ انکنسسٹنٹ تھی. اگر یہ کمٹ ہو جاتی کمٹ ہونے کے بعد T2 اسے ایکسس کرتا تب یہ ڈرٹی ڈیٹا نہ کہلاتا. ڈرٹی ڈیٹا اس ٹائم کہلاتا ہے جب ایک ٹرانزیکشن ایک ڈیٹا آئٹم کو ویلیوز کو چینج کر رہی ہو اور کمٹ نہ ہوئی ہو اور اسی دوران T2 آئے یا دوسری ٹرانزیکشن آ کے انہی ویلیوز کو ایکسس کرے ریڈ کرے اور ان کے اوپر فردر کوئی اپڈیٹ کا آپریشن کرے تو اسے کہا جاتا ہے ڈرٹی ریڈ کا پرابلم جس کی وجہ سے ٹرانزیکشن کی انکنسسٹنسی ڈسٹرب ہوگی ٹرانزیکشن کی کریکٹنس ڈسٹرب ہوگی. کریکٹنس کیوں ڈسٹرب ہو رہی ہے یہاں پہ اب یہ ویلیو فیلئر ہوئی ہے ریکوری ہوگی تو یہ آپریشن انڈو ہو جائیں گے جتنی بھی یہاں پہ آپریشن ہے یہ سارے کے سارے انڈو ہو جائیں گے اور x کی دوبارہ سے وہی پرانی ویلیو 10 پہ آ جائے گی. جبکہ T2 کیا کرے گا ہو سکتا ہے ہم نے تو یہ آپریشن کیے ہیں x plus 3 کا آپریشن کیا رائٹ آئٹم کا ڈیٹا آئٹم کر دیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر فردر کوئی اور ویلیوز اس کے آپریشن ہوئے ہوں اور وہ اس کو کمٹ کر دے. کمٹ کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا یہ اب یہاں پہ ویلیو 10 ہے x کی اور یہاں پہ اسے 15 نے اس نے ریڈ کیا تو یہ آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈرٹی ریڈ کا پرابلم جو کہ ٹرانزیکشن کی کریکٹنس کو ڈسٹرب کرتا ہے جو کہ ڈیٹا بیس کی کنسسٹنسی کو ڈسٹرب کرتا ہے. سو جب ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ ہوگی تو اس ٹائم تک دوسری ٹرانزیکشن اس ڈیٹا آئٹم کو ایکسس نہیں کرے گی. کنسسٹنسی کا یہ رول ہے.
Based on the concept of dirty data, following consistency rules has been identified. T does not override dirty data of other transactions. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन का डेटा ओवरराइट नहीं करेगी. कंसिस्टेंसी ये डर्टी डेटा का ऑप्शन था. अब कंसिस्टेंसी रूल क्या कहता है कि T1 जो डेटा आइटम एक्सेस कर रही है T2 उसको उस टाइम तक एक्सेस नहीं करेगा जब तक ये यहाँ पे कमिट नहीं हो जाता. जब T1 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो T2 तब जाके इस डेटा आइटम को एक्सेस करेगा. दूसरा पॉइंट क्या है? T does not commit any rights until it completes all its rights, that is until the end of transaction. T हमारे पास क्या है? T does not commit any rights until it completes all its rights, that is until the end of transaction. T does not read dirty data from other transaction. Other transaction do not dirty any data read by T before T completes. ठीक, इसका मतलब क्या है कि जब तक T1 कंप्लीट नहीं हो जाता, T1 की जितनी भी राइट ऑपरेशंस हैं, राइट ऑपरेशन जब तक कमिट नहीं हो जाते तब तक T2 उसके डेटा, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है, हमारे पास अगर रीड ये डेटा आइटम x को एक्सेस रीड कर रहा है, ये इसके रीड ऑपरेशंस हैं, ये इसके राइट ऑपरेशन है. तो ये कंसिस्टेंसी का रूल क्या कहता है कि एक तो ये है कि जब तक T1 जो डेटा आइटम एक्सेस करता है राइट ऑपरेशन के लिए, T2 उसको उस टाइम तक एक्सेस नहीं करेगा जब तक ये ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हो जाती. जब ये कमिट होगी तो तब T2 अपने राइट्स ऑपरेशन के लिए इस डेटा आइटम X को एक्सेस कर सकेगा. दूसरा क्या है कि जब तक ये जो डेटा राइट कर रहा है ये इसको रीड का ऑपरेशन नहीं करेगा जब तक ये अब कमिट नहीं हो जाता. दिस इज नोन एज द कंसिस्टेंसी रूल्स. थर्ड प्रॉपर्टी है आइसोलेशन. आइसोलेशन क्या चीज़ है? आइसोलेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट रिक्वायर्स ईच ट्रांजैक्शन टू सी अ कंसिस्टेंट डेटाबेस एट ऑल टाइम. आइसोलेशन मीन्स कि डेटाबेस जब भी ट्रांजैक्शन को एक्सेस करती है, ट्रांजैक्शन जब भी डेटाबेस को एक्सेस करे तो वो डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में ही पाए. In other words, an executing transaction cannot reveal its results to other concurrent transactions before its commitment. इसकी एग्जांपल देखते हैं कि कैसे आइसोलेशन किसे कहते हैं. आइसोलेशन कहता है कि जब T1 जो डेटा के ऊपर डेटा को एक्सेस करती है, उसके ऊपर अपडेट मॉडिफिकेशन के ऑपरेशन करती है, वो उस टाइम तक T2 या किसी भी दूसरी ट्रांजैक्शन को शो नहीं कर सकता जब तक वो कमिट ना हो जाए. T2 जो काम करेगा वो T1 उस टाइम तक नहीं देख सकता जब तक T2 कमिट ना हो जाए. जब तक एक ट्रांजैक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता और वो सक्सेसफुली कमिट नहीं हो जाता तो तब तक दूसरी ट्रांजैक्शन उसके डेटा को रिट्रीव ना करे, एक्सेस ना करे, व्यू ना कर सके उसकी चेंजेस को. दिस इज नोन एज आइसोलेशन. मींस के ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली आइसोलेटेडली एक दूसरे के बगैर स्टैंड अलोन अपना काम फुलफिल करें, एक का काम दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो या एक का काम दूसरे को नज़र ना आए. दिस इज नोन एज आइसोलेशन. सेकेंड प्रॉपर्टी लास्ट वन क्या है? लास्ट है ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी रेफर्स टू दैट a property of transaction which ensures that once transaction commits, its results are permanent and cannot be erased from the database. ड्यूरेबिलिटी कहती है कि जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कमिट हो जाती है, जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कमिट हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि इसने जो चेंजेस की होंगी वो परमानेंटली स्टोर हो जाएंगी डेटा के ऊपर, डेटाबेस में.
جبکہ فیلئر کی صورت میں اس صورت میں یہ چینجز آپ کے پاس پرماننٹ سٹور نہیں ہوں گی. جب ڈیوریبلٹی مینز ڈیوریبل ہیں، جو چینجز T2 نے کی ہیں اور وہ کمٹ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا، یہ چینجز permanently سیف ہوں گی. once transaction is committed then the changes are permanently stored in the database. So this is the property of a transaction, that the durability must be a transaction must be a durable transaction.